اور دوسری جماعت ان خوش نصیب ایمان والوں کی ہوگی جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تیسری جماعت ان کفار کی ہوگی جنہیں اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اہل جنت کو جنت میں نعمتیں، باغات، اولئک المقربون، بیٹھنے کے لیے آمنے سامنے اونچی اونچی نشستیں جن پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، واہ سبحان اللہ، شراب اور غلمان، پھل اور پرندوں کا گوشت وغیرہ عطا کیا جائے گا۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اصحاب الشمال یعنی اہل جہنم کو آخرت میں مختلف قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ، گرم لو، کھولتا ہوا پانی اور دھواں وغیرہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ، اللہ تعالیٰ کی چار عظیم نعمتیں۔ تخلیق انسانی، یہ بتاؤ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کھیتی اگانا، یہ بتاؤ تم کھیتی بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ پانی کی فراہمی، یہ بتاؤ نا جو پانی تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اس کو لاتے ہیں؟ آگ کی نعمت، جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ انہ لقرآن کریم، ان آیات میں مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں درج ہے اور بغیر کسی کمی پیشی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل کے بھیجا گیا۔ بغیر وضو کے قرآن کریم چھونا جائز نہیں ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، منکرین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے، گویا ان کا دعویٰ تھا کہ موت اور حیات ان کے قبضے میں ہے، یہاں ان کی تردید کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی شخص قریب الموت ہو، تم اس کی روح نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس کی روح نہ نکلے، مگر اس وقت تمہیں احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی روح کوئی بھی نہیں روک سکتا، تم بھی اللہ کی غریب سے نہیں بچ سکتے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ سورہ مکمل ہوئی سورہ حدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورہ میں لوہے کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام بھی حدید رکھا گیا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ اول حقیقی اور آخر حقیقی ہیں۔ اول حقیقی کا معنی ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ آخر حقیقی کا معنی ہے جس کے بعد کوئی انتہا نہیں، یعنی جب ہر چیز بھی فنا ہو جائے گی اس وقت بھی اللہ موجود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں۔ ظاہر اس اعتبار سے ہیں کہ اس کے باوجود اور قدرت کے نشانیاں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، باطن اس اعتبار سے ہے کہ دنیا میں وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمان کا وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں یہ بتلانا مقصود ہے عزیز طالبات، مال جو تمہیں دیا ہے اللہ نے وہ اللہ کا ہے، تمہیں تو تھوڑے وقت کے لیے دیا ہے، اور وہ اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کو روکنا نہیں چاہیے بلکہ بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو اپنے پیارے اللہ پر اپنا پسندیدہ مال خرچ کرے، اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، وہ صحابہ کرام جو سابقین ہیں یعنی فتح مکہ سے قبل مسلمان ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جہاد اور انفاق کیا، ان صحابہ سے درجے میں بڑے جنہوں نے یہ کام فتح مکہ کے بعد کیا۔ البتہ جنتی وہ بھی ہیں جو جنت ہی میں جو صحابی ہونے میں سب برابر ہیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات حسابهم والمؤمنات یسعی نورهم، پھر مومنوں کا ذکر فرمایا جب وہ پل صراط کی طرف سے جائیں گے تو ان کا نور ان کے سامنے بھی ہوگا، دائیں بھی ہوگا اور بائیں بھی ہوگا۔ مومن کو منافقین کی نفاق کا پتہ چل جائے گا، دونوں کی پل صراط کی طرف مومنین کو پکار کر کہیں گے اور کہیں گے بھی مومنین تھوڑا سا نور دے دو، مومنین کو کہیں گے کافر تھوڑا سا نور دے دو، وہ ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے مڑ جاؤ اور جا کر من ورائکم، پیچھے تلاش کرو نور۔ تو نور تو لینے کی جگہ کیا تھی؟ دنیا تھی، اعمال دنیا میں ہونے تھے نہ کہ آخرت میں، اس لیے کہا پیچھے لوٹ جاؤ۔ اللہ اللہ اعاذنا اللہ، اللہم انی اعوذ بک من غیق الدنیا وغیق یوم الآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت کی تنگی سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے، آمین۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، انبیاء رسول علیہ السلام کو معجزات، کتب،
ترازو دے کر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اعتدال پر قائم رہیں۔ وَالرَّحْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگا، نہ وہ شادی کرتا، نہ دنیا کی لذتوں کو استعمال کرتا، نہ اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں سے دور رہنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر اپنی اس دعوت کو اس کی بھی رعایت نہیں کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس کی بھی رعایت نہیں کی۔ یاد رہے کہ اسلام میں رحبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین حنیف پر صحیح معنی میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔